اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ تم نہ تمہاری قسمت ملی اسے اس کی قسمت ملی۔ اچھا ہی تو ہے کہ سامنے والے کو اللہ کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، اس کو ملی ہوئی نعمت کو دیکھ کر میں خوش ہوتا ہوں تو یہ میرے مومن ہونے کی گارنٹی ہے۔ محبوب کے پاس کوئی نعمت اللہ کی ایسی ہے جو میرے پاس نہیں، لیکن محبوب کے پاس رہنے والی نعمت سے میں خوش ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے خوش ہو جاتے ہیں، یا تو وہ نعمت مجھے دیتے ہیں یعنی تو آخرت میں اجر عطا فرماتے ہیں۔ منجے ملی نہیں اسے مل رہی ہے، نکو نکو برابر نہیں میں انہیں ایسا بول کر مت کاٹو۔ جس فیصلے کی بات کر رہا تھا محبوب، جس میں اس بچی نے جو بددعائیں دے رہی تھی، اللہ اکبر کبیرہ، کلیجہ کانپ رہا تھا میرے پیارو، کلیجہ کانپ رہا تھا، کلیجہ کانپ رہا تھا۔ دعائیں لو، اگر دعا نہیں لے سکتے تو بد دعا نہ لو، کیونکہ بد دعا کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ دعا خدا تک پہنچنے کے لیے رکاوٹیں ہیں، لیکن بد دعا پہنچنے کے لیے اللہ کے پاس کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ کوئی فرشتہ مظلوم کی بد دعا کو روک ہی نہیں سکتا۔ اتقی دعوت المظلوم، آقا نے فرمایا مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان میں کوئی حجاب نہیں۔ سیدھے مظلوم کی بد دعا اللہ کے عرش کو جا کر پکڑ لیتی ہے، اللہ کے عرش کو۔ حدیث ہے پیارے، حدیث ہے، مظلوم کی بد دعا سیدھے آسمانوں کو چیرتے ہوئے ایک سیکنڈ سے بھی کم کے وقت میں اللہ کے عرش تک پہنچ کر پکڑ لیتی ہے اور ہلاتی ہے، اللہ کے عرش کو ہلاتی ہے۔ بد دعا کا پاور، اپنی عقل کو سامنے رکھ کر اس حدیث کو مت تولو، یہ فرمان مصطفیٰ ہے، مرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ یہ ایک بد دعا اور اللہ کے عرش کا وزن کہاں ہے؟ مولانا جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں، بات میری ہوتی تو سچ اور جھوٹ کا فتویٰ لگاؤ، بات پیارے آقا محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب مظلوم بد دعا دیتا ہے، اس کی بد دعا آسمانوں کو چیرتے ہوئے کروڑوں اربوں میل کی مسافت ایک سیکنڈ سے بھی کم کے وقت کو طے کر کے اللہ کے عرش کو جا کر پکڑتی ہے۔ اللہ کا عرش لرزنے لگتا ہے۔ اللہ عالم الغیب والشہادہ، اللہ عالم الغیب والشہادہ، پھر بھی پوچھتے ہیں اے عرش تو کیوں لرز رہا ہے؟ تو عرش کہتا ہے کہ اللہ مجھ سے ایک مظلوم کی بد دعا چمٹ گئی ہے۔ اللہ پوچھتے ہیں پوچھ اس مظلوم کی بد دعا کو وہ کیا چاہتی ہے۔ مظلوم کی بد دعا جو چاہتی ہے وہ اللہ کے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ دو باتیں پیش کرتے ہیں، ایک کہتے ہیں کہ مظلوم سے کہہ دو کہ وہ تنہا نہیں، اس کے ساتھ میں بھی ہوں۔ دوسری بات کہتے ہیں کہ وہ جو چاہتا ہے وہی میرا فیصلہ ہوگا۔ حج کر لیے تو کیا ہوا، عمرے کر لیے تو کیا ہوا، نمازیں پڑھے تو کیا ہوا، داڑیاں رکھے تو کیا ہوا، یہ ہمارے اپنے ذاتی اعمال ہیں، لیکن کبھی اپنے نام اعمال کو کھنگال کر تو دیکھو کہ کسی کی آہ تو نہیں ہے۔ واہوں پہ بھروسہ کر کے جینے والوں، اپنے آہوں کو بھی تلاش کرو، کبھی کسی مظلوم کی آہ تو نہیں، بیوہ کی آہ تو نہیں، کسی غریب کی آہ تو نہیں، کسی پڑوسی کی آہ تو نہیں، کبھی گھر کے خاندان کے کسی فرد کی آہ تو نہیں۔ یاد رکھو واہ سے اتنا مقدر نہیں سدھرتا جتنا آہ سے مقدر بگڑ جاتا ہے۔
دعائیں لو، دعائیں لو، دعا، ماں کی خدمت کرو، اماں دعا کرو ماں۔ میں کسی جلسے میں کہا تھا، آپ کے ہاں کہا کہ نہیں کہا پتہ نہیں ہے، ہم لوگ اولیاء کے دعاؤں کو مستجاب سمجھتے ہیں۔ دلی سے، یو پی سے، بہار سے، فلاں سے، فلاں سے، آؤٹ آف انڈیا سے کوئی پیر صاحب آ گئے، وقت حضرت دعا کرو، حضرت دعا کرو، حضرت چا پی لے کو رہے تو وہ چا کا کوپ رکھ ڈالے تو وہ بھی اٹھا کو پیتا، انگلی ڈال کو چاٹتا، سب اچھا کام ہے۔ یاد رکھو کروڑوں اولیاء کی دعائیں جہاں جا کر ختم ہوتی ہے وہاں تمہاری ماں کی دعا شروع ہوتی ہے۔ ماں کی دعا، دیکھیے اتنی بڑی عمر میں ماں کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ ماں کی دعا، باپ کی دعا، بہنوں کی دعا، بھائیوں کی دعا، مظلوموں کی دعا، مجبوروں کی دعا، مریضوں کی دعا، محتاجوں کی دعا، لو دعائیں لو۔ بد دعا سے بچو، بد دعا سے بچو۔ جوائیں بھی ہے تو دعا لو، بہو بھی ہے تو دعا لو، ساس بھی ہے تو دعا لو، سسرے بھی ہے تو دعا لو، سالہ بھی ہے تو دعا لو، بد دعا نہیں۔ آج کل کے زمانے کے فیصلے ظاہر کے مطابق ہیں، لفظ یاد رکھنا پیارو، ظاہر کے مطابق ہیں، بلکہ اور بھی ہمت اور جرت سے یہ عاجز بات کرے تو کہے گا آج کل کے فیصلے جب ظاہر ہی کے خلاف نہیں ہیں تو باطن اور حقیقت کے موافق کہاں ہوں گے؟ کیا بولوں میرے پیارو، جاگ جاؤ، خدا کی قسم جتنی تقریر اتنا پیسہ نہیں میرے پاس کیا اکثر علماء کے پاس بھی نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہیں 2 گھنٹے کی تقریر کو اتنا پیسہ، 3 گھنٹے کی تقریر کو اتنا پیسہ، میرے پاس نہیں ہے میرے دوستوں۔ میں پوری درد اور فکر کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں، میں آپ کے سامنے بات کرتا ہوں۔ ایسے آتے ہیں حادثات، فیصلے جب ظاہر کے موافق ہی اس وقت نہیں ہوتے تو پھر حقیقت کے مطابق کہاں ہوں گے؟ بد دعاؤں سے بچو، بد دعاؤں سے بچو۔ میرے پاس ایک بچی آ کر بیٹھی، اپنے ساس اور اپنے شوہر کے ظلم کو سامنے رکھ کر وہ جس انداز سے بد دعائیں دے رہی تھی